جناب آدم علیہ السلام دا جملہ کی ہوئے گا کہنے لگا آپ فرمانگے اذهب الى غیری کہنے گے لوگوں میں کچھ نہیں کر سکتا چلو اگے چلے جاؤ لوگ کی کہنے گے حضور ایک کڑی گل لے تسی تے او نبی ہو جڑے سب تو پہلے دنیا تے آئے ہو بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اس واسطے حضور تسی کیوں ٹال دے ہو آپ فرمان گے مینوں ڈر پیا لگدا ہے اللہ نے جدوں مینوں کہیا سی ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین اللہ نے کہیا سی میرے آدم جنت تے جتھے دل کردا چلا جاویں لیکن ایک گندم دے درخت دے کول نہیں جانا میں اللہ دی نافرمانی کر بیٹھا میں گندم دا درخت کھا لیا او دی وجہ تو پریشانیاں بن گئیاں اس وقت لوگوں کے چلے جاؤ میں نو اپنا پتہ نہیں لوگ کی پھر دوڑیں گے کہیں گے جب نوح علیہ السلام کو تر جو 1000 سال لگ جائے گا جناب نوح نو ٹونڈ دیا 1000 سال تو بعد حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے لوگ رو کے کہیں گے اللہ دے نبی ہو بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے بڑی شان ہے اس واسطے کچھ کرم کرو سانو اللہ دی بارگاہ تے سفارش کر دے وہ اللہ میدان معاشر لگا دے وے تاکہ ساڈا حساب کتاب ہو جائے چاہے جہنم پہ چلے جائیے لیکن حساب تے ہو جائے جناب نوح علیہ السلام کہہ گے اذهب الى غیری جاؤ چلے جاؤ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کہیں گے حضور تسی کیوں نہیں کچھ کر سکتے آپ نے فرمایا میں اپنی قوم واسطے بد دعا کر بیٹھا سا اس واسطے مینوں ڈر لگدا ہے اللہ کدے مینوں نہ پوچھ لوے میری قوم واسطے بد دعا کیوں کیتی سی اللہ اکبر کبیرہ جناب نوح علیہ السلام بھیج دیں گے المختصر میرے لیے ٹائم بڑا تھوڑا ہے میں اختصار کرنے آپ اگے بھیجن گے اگلے نبی نو لب دیاں پھر 1000 سال گزر جائے گا لوگ چلتے چلتے جناب موسیٰ کلیم دے کول پہنچن گے جناب موسیٰ کلیم کہیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا جاؤ اگے چلے جاؤ لوگ چلتے چلتے آخر تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول آ جائیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهب الى غیری میں تانوں نہیں کہاں گا میں تانوں اگے نہیں ٹوراں گا لیکن تانوں ایک راہ دس دینا وا ایک ٹھکانہ دس دینا وا ایک ایسی بارگاہ دس دینا وا جدوں کوئی جا گیا واپس نہیں آ سکدا او ساریاں نو چل لیں گے ساریاں نو سنبھال لیں گے او میرے بیلی حضرت سفر تے کر 1000 سالاں دی دکھاں دی ماری خلقت 1000 سالاں دی گناہاں دی ماری خلقت 1000 سالاں دی دکھیاری ٹھوکراں کھاندی خلقت جدوں کوئی بھی نہیں سنبھالے گا کوئی بھی کم نہیں آئے گا رشتہ دار چھڑ جائیں گے ماں باپ چھڑ جائیں گے عزیز و قرب چھڑ جائیں گے ایسو تک کہ نبی اپنی امتوں بھی چھڑ جائیں گے کوئی بھی کسی دے کم نہیں آئے گا چلتے چلتے جناب عیسیٰ دے کول آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہہ گے لوگو میں تانوں اگے نہیں بھیجاں گا ایک بارگاہ دس دینا وا سارے ان کرو دوڑ دے محمد مصطفیٰ دے کول ترے جاؤ او سارے دی ٹالی جا سکتی ہے انہاں دی نہیں ٹالی جا سارے دی ٹالی جا سکتی ہے انہاں دی نہیں ٹالی جا سکتی انہاں دی نہیں ٹالی جا سکتی اور صرف اے امتی میرے بیلیا کھول قیامت دی نشانیاں اپنے نبی دی شان ویکھ میرے کریم دی بارگاہ تے جنہیں میرے آقا دی امت نہیں بلکہ جناب آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ساریاں نبیاں دیاں امتہ کٹھیاں ہو کے میرے تیرے نبی دی بارگاہ تے پہنچ جان گیا میرے تیرے لجپال نبی جدو اس دکھیاریاں امتہ نو ویکھیں گے تے لوکی جا کے کہن گے سوڑے ہو بڑے دکھا دے مارے کہن گے نانیر وگایا بن دیئے تے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے نانیر وگایا بن دیئے تے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دیا سوڑے محبوبہ کل تیرے بنایا بن دیئے لوگ کہیں گے حضور اسی بے بس ہو گئے سانو ساڑھے نبیوں نے بھی چھڑ دیتا ہے رشتہ دارہ نہیں چھڑ دیتا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں
کوئی بارگاہ نہیں جتھے جا کے آسرا نہیں لئیے حضور حالے وے کہ زبانہ پیاس نہ باہر آ گئیاں نے بکن کھڑا نہیں ہویا جا رہا زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہے سونےوں جانیہ دی طرح انسانیت پج رہی ہے لیکن موت بھی نہیں آندی کیسے مر جائیے اور موت بھی نہیں آندی کی کریے کتھے جائیے بے بس ہو گئے توڑی بارگاہ تے آ گئے آئے ہائے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام کیسا منظر ہو بے گا میرے کریم پرج پالا کا دی بارگاہ دے اندر ساری کائنات جدہ پہنچے گی میری سرکار مدینہ کی فرمان کے لفظ حدیث تے سن جدہ سارے نبی کہتے سن اذهب الى غیری میرے آقا دی بارگاہ تے پہنچے لے میرے آقا فرمانے انا لہا انا لگا انا لگا او لوگ کو آ جاؤ او جدی کوئی پنڈ نہیں چکدا محمد ہو دیا پنڈا چکن واسطے آ گیا ہے جیدہ کوئی نہیں بڑھتا او دے واسطے محمد آ گیا او دے واسطے اللہ دا حبیب آ گیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے اس وقت سفارش کرنے والا اس وقت سہارا دینے والا اس وقت دستگیری کرنے والا آج فتوے لگام دینے جناب غیر اللہ کلم مدد مگنا شرک ہے میں کہا خدا سمجھ کے مگنا شرک ہے لیکن ایتھے تے خدا سامنے میں ایتھے کیوں دوڑ دے ہو کدے آدم علیہ السلام کو کدے موسیٰ علیہ السلام کو کدے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں دوڑ دے ہو کیوں آئے ہو اس بارگاہ دے اندر دسونا ایتھے بھی کہو یا اللہ ہون تو ہی بخش لے اور ایتھے کی بڑے آئیں اللہ اکبر کبیرہ میں کیا ضرور لیکن یاد رکھ لے کلمہ پڑھن دنال بھی کچھ نہیں بلنا اگر دل دے اندر نبی دی تعظیم نہ ہوئی نبی دی عزت نہ ہوئی نبی دی توقیر نہ ہوئی اس رات میرے بیلیا تیری نمازہ تیرا قرآن پڑھیا بھی تیرے کم نہیں آوے گا جنی دیر تک نبی دی تعظیم نہیں سکھیں گا مصطفیٰ دی رسپیکٹ نہیں سکھیں گا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے آقا فرمار کے انا لگا آ جاؤ میں ہے وہاں آ جاؤ سارے آ جاؤ 2 منٹ تصور کر 2 منٹ ایسے عالم دے اندر جتھے نبی بھی نفسی نفسی یہ تو میری سرکار آن کے کیڑی شان ہوئے گی کی انداز ہوئے گا منظر کی ہوئے گا یہ تو سرکار ساری دی سفارش کرنے واسطے آنے ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب میں اندر لکھیا ایک روایت میں شروع تو پڑھ دینا وہ لکھ دینے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرن اور سجدہ 40 دنہ دا ہوئے گا 40 دنہ دا سجدہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی جباریت تے قہاریت اللہ دے جمال وچ بدل جائے گی وہ دی رحمانیت وچ بدل جائے گی اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا ایک کیا گل لکھ دینے ایک لکھ دینے کے جس وقت میدان معاشر لگا ہوئے نبی ولی سارے حاضر ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی شان دا ظہور فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل ہون میرے حبیب دے چہرے دے حسن دے پردیاں تو ایک پردہ تلا ایک پردہ تلا ایک پردہ اترے گا اللہ فرمائے گا سارے پیدل چلن میرا نبی بھی پیدل چلے نہیں براق لیا حضور براق تے سوار ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی کالی کملی ہے نا اس طرح اپنی اڑی ہوئے گی کالی کملی اوڑی ہوئے گی حال کی ہوئے گا کہ جدو میدان معاشر والے حضور آن گے نا تے نبی ولی شہید صدیق صالحین سارے موجود ہوں گے تے ہر کسی نے اپنی اپنی پئی ہوئے گی
کہن والا کہندا ہر نظر کانپ اٹھے گی مغشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے مغشر کا نقشہ بدل جائے گا میرے کریم تلج پالا کدی سواری چل دی آئے گی میرے آقا دی سواری چل دی جدو گزور پہنچن گے اور ہر کسی دی میرے آقا وال نظر آئے گی ہر کسی دی زبان تے ہوئے گا او آگے جے او آگے جے او آرے جے او آرے جے ایسا تک کہ چل دیا کچھ ممبر آنگے ٹپے آنگے نورانی ٹپے آدھے ہوتے اولیاء کرام بیٹھے ہونگے میرا ایمان ایک ٹپے تے داتا علی حجویری بیٹھے ہونگے ایک ٹپے تے بابا فرید گنجے شکر بیٹھے ہونگے ایک ٹپے تے خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہونگے اللہ دے ولی اور نورانی ٹپے تے بیٹھے ہونگے میرے آقا چل دے جا رہے ہیں سواری چل دی جا رہی ہے ہر کوئی کہہ رہے ہیں او آرے جے او آرے جے او آرے جے ایسا تک کہ چل دیا اگر نورانی ممبر شروع ہو جائیں گے اور نورانی ممبرات سے نبی سوار نے نبی ممبرات بیٹھے حضور تا استقبال پہ کر دینے مرحبا پہ کہن دینے مرحبا پہ کہن دینے اللہ اکبر کبیرہ اور ایسا تک کہ ممبر چل دے سب تو آخر سے دو ممبر ہونگے ایک ممبر تے جناب ابراہیم بیٹھے ہونگے دوسرے ممبر تے جناب اسماعیل بیٹھے ہونگے آخر تے دو ممبر ہونگے ایک تے جناب ابراہیم دوسرے تے جناب اسماعیل ہر نبی کہہ رہے ہیں او دیکھو تے صحیح او آرے جے او آرے جے او آرے جے اللہ اکبر کبیرہ ایتو تک کہ میرے کریم پرج پالا قصر سلم چل جدونا دے کول پوچھل کے جناب ابراہیم دے کول اسماعیل پوچھل گے بابا جان اگے تے ممبر ہے ہی کوئی نہیں آخری کرسی تے میں تے تسی بیٹھے ہیں اور حضور آ رہے ہیں حضور بیٹھن گے کتے جناب ابراہیم کہیں گے اسماعیل پترہ چپ ہو جا او دیکھنا او آرے نے دیکھنا او آرے نے ایتو تک کہ جناب ابراہیم تو جناب اسماعیل دا ممبر جدھر میرے آقا قریب پہنچن کے اچانک سامنے پردہ وحدت ہٹ جائے گا کھل جائے گا سامنے دو کرسیاں نظر آن گیا سامنے دو کرسیاں نظر آن گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے قریب پرج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہاں کرسیاں دے ہوتے صحابہ کے اندر آقا انہاں دو کرسیاں کیڑیاں نے نہ ایک کرسی میرے واسطے ہوئے گی دوسری کرسی رب دیا جلویہ واسطے ہوئے گی او دی شایا نشان اللہ دے قدرت دیا جلویہ واسطے دوسری کرسی ہوئے گی میرے آقا دے صحابہ کے اندر سونے ہو تسی کرسی تے بیٹھو گے نہیں میں نہیں بیٹھاں گا حضور کیوں نہیں بیٹھو گے کرسی ٹاڑے واسطے حضور کیوں نہیں بیٹھے گے اگلا جملہ سن کے شفیع دے بٹھے اب ترشید مسجد دے آکے حضور دی شان محبوب سنن والے او غجور سن لی اگر دیکھتے بھی نہ بولیا تو میں نے دکھ روئے گا میرے مصطفیٰ کریم دا دیوانے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں نہیں بیٹھاں گا سونیوں کیوں نہیں بیٹھو گے میرے آقا نے فرمایا اس وقت نہیں بیٹھا گا اگر میں کرسی تے بے گیا میرے دل اندر گمان ہے اگر کرسی تے بے گیا کرسی سیدھی جنت تے تر گئی میں تے جنت تے تر جاواں گا میری گناہگار امت دا کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیا حاضی کبھی وہ کگے امتی تو بھی کہہ یا نبی میں وہ حاضر تیری نوکری کے لیے آقا پھر کسی کی کرو میری سرکار نے فرمایا میں انہاں دونوں ممبران دے درمیان جڑی جگہ ہوے گی نا اوتھے میں سجدہ کراں گا
سجدہ کرانگا ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضور سجدہ کرن 40 دن دا سجدہ میرے کریم پلج پالا کا دی داڑی مبارک زلفاں بکھر جان گیا آنسو دے نال زلفاں تے داڑی تر ہو جائے گی 40 دنوں تو بعد میرے رب دا جلال ختم ہوئے گا اللہ فرمائے گا عرفان راسکا یا محمد اللہ فرمائے گا میرے سونیا منمونیا اور سر اٹھانا سونیا عرفا راسکا یا محمد اے سونے غبیب اور سر اٹھا میرے آقا سر اٹھان اللہ فرمائے گا سل مگلو توتا میں دینا سوال کرو میں عطا کرنا اشفا سفارش کرو تو شفا میں سفارش قبول کرنے والا سونیو سار اٹھاؤ سفارش کرو جدی سفارش کرو گے میں معافی دے داں گا جدے بات تے سوال کرو گے تواڈے سوال دے نال تواڈی سفارش دے نال میں انہوں جنت عطا کرنا اس وقت پھر حضور پھر سفارش کرن گے ایتھو تک مختصر کرنے ٹائم ہو گیا ہے کہ جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا نا رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا وہ دی بھی جنت حضور طلب لے لیں گے وہ دی بھی جنت لے لیں گے اللہ فرمائے گا سونے رائی دے دانے دے برابر بھی جدے دل دے اندر ایمان ہے میں رب وعدہ کرنا انہوں میں جنت داں گا انہوں میں جنت داں گا اللہ اے بھی مقام محمود جدا اللہ نے حضور نہ وعدہ کیتا جدا میرے کریم تلج پالاکہ دے نال اللہ نے وعدہ انہوں مقام محمود کے اندر اس جگہ تے حضور سفارش کرن گے کہ ہر میرے تیرے گناہگار میرے تیرے ورگے گناہگار سیاہکار بدعمال او سفارش دے نال بخشے جان گے ہاں پھر جا کے کیونکہ کچھ سزاواں جو میں سوچنا ہاں پیار راتی مطالعہ کردہ میں سوچنا ہاں پیا کہ اللہ نے بندیاں نو بخشش دے بہانے کس طرح دے بنائے نے اے جڑی سزا کچھ بیماریاں دی صورت تے زندگی دے اندر دے چھڑدا ہے بندہ مومن اکثر بیمار رہندا ہے نیک بندہ جنہ ہوئے گا انی زیادہ آزمائشاں ہون گیاں بعد لوگ کہندے نے یار نمازاں بھی پڑھنے ہیں قرآن بھی پڑھنے ہیں پر پھر بھی پریشانیاں نہیں مکدیاں بھکھاں نہیں مکدیاں معاملات سیٹ نہیں ہوندے بڑی کوشش کرنے ہیں دراصل اگر تیرے تے مشکلہ پریشانیاں نے نا سمجھ کہ تیرے رب دا تیرے وال دھیان ہے وہ اپنے پیارے تے آزمائشاں دے ٹھیک ہے او کچھ تیرے گناہ جڑے نے نا او تیری بیماری تیری پریشانی کسی نے اولاد دا دکھ کسی نے کوئی بیماری کسی نے کوئی رزق دا معاملہ وہ دنیا تے پریشانیاں دے کے کیونکہ انہیں ازل تے اگر جنتی لکھ دیتا ہے وہ پھر دنیا تے اس بندے نو پریشان بظاہر رہندا ہے اور میں ایک حدیث پاک پڑھی میں غزالی لکھی ہے اللہ تعالی غریب مومن کولوں اپنی شایان شان معذرت کرے گا یہ لفظ موجود نے اللہ فرمائے گا میرے بندیا میں تینوں غریب رکھیا دنیا تے پریشان رکھیا میری وجہ تے تو بڑے دکھ چلے نے بڑیاں گلاں چلیاں نے تے میں ایسے بات تے سب کچھ تیرے نہ کرنا سا تاکہ تیرا حساب اوتھے پورا ہو جائے تو آ کے سیدھا میری جنت میں داخل ہو جائے کچھ پریشانیاں زمین تے مک جاندیاں نے آخرت دیاں کچھ پریشانیاں قبر وچ مک جانیاں نے قبر دے اندر جڑا عذاب ہونا ہے گناہگار مومناں نو او اوتھے مک جانیاں نے پھر کچھ پریشانیاں جڑیاں بچ جانیاں نے او پھر میدان محشر اندر مکنیاں نے او میدان محشر دی جڑی وحشت ہے او جڑا 50,000 سال دا دن ہے او اس دن دے جڑے ہول ناکیاں نے او بندے دے اوتے رونما ہونیاں نے او دے نال پھر مکنیاں نے پھر جڑا کچھ بچ کچھ جانا ہے جڑا کچھ رہ جانا ہے وہ بھی حضور دی سفارش کے نال ختم ہونا ہے حضور دی سفارش نہ ختم ہونا ہے پھر کچھ حفاظ کرام دی سفارش نہ ختم ہونا ہے کچھ علماء دی سفارش نہ ختم ہونا ہے کچھ قرآن مجید دی سفارش نہ ختم ہونا ہے کچھ شہید دی سفارش نہ ختم ہونا ہے یعنی ایس طریقے نال اللہ نے اپنے بندیاں نو بخشنا ہے بہانے بنا کے سزا ملنی ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ بس عمل کرنے دی لوڑ ہی نہیں اللہ بخش دینا انج نہیں اگر انجی بخشنا ہوتا تو پھر شریعت کی ضرورت ہے
پھر نماز پڑھنے کی ضرورت سی، پھر واضح نصیحت کی لوڑ سی۔ اگر صرف این جی رحمت بعد بندے کہندے نے نا کہ اللہ نو 17 ماما تو زیادہ پیار ہے، بالکل پیار ہے، لیکن شریعت بھی ہے نا۔ ہن پتر نافرمان ہوے تو ماں کنا کو صبر کر دی، اس واسطے شریعت ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ اسی آستے وچ لگ کے تے اعمال صالح چھڑ چھڑے، عبادت چھڑ چھڑے، نماز دے فرائض چھڑ چھڑے، قرآن دے چلنا ہی چھڑ چھڑے۔ فرمایا سب تو بیوقوف بندہ ہو یہ جڑا رحمت دی امید رکھے لیکن عمل نہ کرے۔ تاجدار فاروق عدالت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر منو کوئی عمر نو پوچھے نا کہ میرا کی ایمان ہے، فرماندے نے اگر سارے جنت تر جن تے اعلان ہوے ایک جہنمی ہے تے میں عمر نو گمان ہوے گا کہ میں ہی جہنمی نہ ہوں، یعنی اللہ کو اتنا میں ڈرنا۔ اگر اعلان ہوے کہ سارے جنتی نے، سارے جہنمی نے تے ایک جنتی ہے تے میں عمر نو یہ گمان ہے کہ ہو سکتا جنتی میں ہی ہوں۔ اس واسطے عبادت کر کے رب کو ڈر، صدقہ دے کے رب کو ڈر، نظر دی حفاظت کر کے رب کو ڈر، زبان دی حفاظت کر کے رب کو ڈر، نماز پڑھ کے رب کو ڈر، قرآن پڑھ کے رب کو ڈر ہے۔ اس واسطے اعمال صالح کر کے پھر رب کو ڈر، پھر وہ تیرا ڈرنا اللہ دی بارگاہ دی قبول ہوگی۔ یہ مومن اور مسلمان دا شعار اور یہی دا زندگی دا سب تو بڑا کامیابی دا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے اور تانوں نمازی بنا دے، آمین کہہ دو سارے۔ اللہ تعالیٰ میں نے اور تانوں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میں نے اور تانوں قرآن و سنت چلن والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ ایمان دے نال کرے، مردے ویلے مصطفیٰ دا کلمہ نصیب کرے۔ اللہ ساڈی قبر بھی سونی کرے، آمین کہہ دو۔ اللہ ساڈا حشر بھی سونا کرے۔ اللہ سانو کل قیامت والے دن سونے نبی دی سفارش عطا کرے۔ اللہ سانو انہاں لوکاں میں شمار کرے جنہیں قبراں تو اٹھن تے سیدھا جنت تے پہنچ جان۔ ایسے بھی ہے نا جنہاں دا حساب ہی نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا قیامت دا 50,000 سال دا دن مومن نیک واسطے انج ہونا جس طرح اثر دی نماز پہ پڑھدا ہے، جنہ ٹائم نماز تے لگنا اتنا ٹائم سارا 50,000 سال دا دن دے واسطے گزر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈی آخرت قبر و حشر بہتر کرے، دنیا بھی بہتر کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔